میرا شوہر بیرون ملک کام کرتا تھا اور میں گھر میں اکیلی رہتی تھی، مگر ایک رات میرے گھر میں ایسا کچھ ہوا کہ میری پوری زندگی بدل گئی۔ میرا نام مریم تھا، میری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ میرے شوہر دبئی میں کام کرتے تھے۔ شادی کے صرف چند مہینے بعد ہی وہ بے روزگار کے لیے بیرون ملک چلے گئے تھے۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک لگتا تھا۔ وہ روز فون کرتے، میری فکر کرتے، ہر مہینے پیسے بھیجتے اور کہتے بس تھوڑا صبر کرو مریم، ایک دن ہم ہمیشہ کے لیے ساتھ رہیں گے۔ میں بھی ان کی بات سن کر خاموش ہو جاتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تنہائی میرے دل پر بوجھ بننے لگی۔ دن تو کسی طرح گزر جاتا، مگر رات میرے لیے بہت مشکل ہو جاتی تھی۔ پورا گھر خاموش ہو جاتا، کمرے کی دیواریں مجھے کاٹنے کو دوڑتی، کبھی کھڑکی ہلتی تو میں ڈر جاتی، کبھی دروازے کی آواز سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ میں اکثر اپنے شوہر کی تصویر سینے سے لگا کر روتی رہتی۔ محلے کی عورتیں بھی عجیب باتیں کرتی تھی۔ کوئی کہتی اتنی جوان عورت اکیلی رہتی ہے، اور کوئی کہتی پتہ نہیں اس کا شوہر واپس آئے گا کہ یا نہیں۔ ان کی باتوں سے میرا دل اور ٹوٹ جاتا۔ ایک رات بارش بہت تیز ہو رہی تھی، بجلی بھی چلی گئی تھی۔ میں اکیلی کمرے میں بیٹھی تھی، اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کون ہو؟ باہر سے آواز آئی باجی، میں آپ کے شوہر کا دوست ہوں، دبئی سے آیا ہوں۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک آدمی کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ اس نے کہا آپ کے شوہر نے کچھ سامان بھیجا ہے۔ میں نے اسے اندر آنے دیا۔ اس نے بیگ رکھا اور پانی مانگا۔ میں پانی لینے گئی، مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو رہا تھا۔ جب میں واپس آئی تو وہ میرے گھر کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں عجیب خوف پڑ گیا۔ میں نے فوراً کہا جی، مگر میرے بھائی قریب ہی رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ جھوٹ تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر چلا گیا۔ اس رات میں بالکل نہیں سو سکی۔ اگلے دن اس شخص کا فون آیا اور وہ بولنے لگا آپ اکیلی رہتی ہیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ اس کی آواز مجھے عجیب لگ رہی تھی۔ میں نے بات فوراً ختم کر دی، مگر اس کے بعد وہ بار بار فون کرنے لگا۔ کبھی کہتا آپ بہت اداس لگتی ہیں، کبھی کہتا اتنی خوبصورت عورت کو اکیلا نہیں رہنا چاہیے باجی۔ اب میں واقعی ڈرنے لگی تھی۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی۔ میرے شوہر پہلے خاموش رہے، پھر وہ بولے مریم، میں نے کسی کو ہمارے گھر نہیں بھیجا تھا۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا پھر وہ کون تھا؟ میرے شوہر فوراً پریشان ہو گئے۔ پھر وہ مجھے بولے دروازے اچھی طرح بند رکھو اور کسی اجنبی کو اندر مت آنے دینا۔ اس رات میں بہت خوف زدہ تھی۔ اچانک رات کے 2 بجے پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا دل جیسے رک گیا۔ میں خاموش رہی۔ پھر باہر سے وہی آواز آئی مریم، دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے فوراً پولیس کو فون کیا۔ چند منٹ بعد پولیس آ گئی، مگر وہ آدمی بھاگ چکا تھا۔
پولیس نے بتایا کہ وہ شخص کئی اکیلی عورتوں کو پریشان کر چکا ہے جن کے شوہر گھر میں نہیں ہوتے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں پوری رات روتی رہی۔ اگلے دن میرے شوہر نے فون پر کہا، مریم، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب مجھے پیسوں سے زیادہ تمہاری حفاظت ضروری لگتی ہے، میں واپس آ رہا ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ 2 مہینے بعد میرے شوہر ہمیشہ کے لیے واپس آ گئے۔ جس گھر میں کبھی خوف اور تنہائی تھی وہاں اب دوبارہ خوشیاں آ گئی تھی۔ اس دن مجھے احساس ہوا، سبق: دنیا کا سب سے بڑا سکون صرف اپنے انسان کے ساتھ ہونے میں ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔